اس ملک کے اندر زمین کے اس ٹکڑے پہ اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اسلامی قوانین پر عمل کریں، ان کو اپنائیں، تجربات کریں، اور ہمارا نعرہ بڑا پاکیزہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لفظ پاکستان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ لفظ پاکستان کا معنی بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، اس میں پاکیزگی آنی چاہیے، اس ملک کے اندر ہر طرف اسلام اور اسلام کے اصول اور دستور اور قوانین اور اسلامی نظام نظر آنا چاہیے۔ یہ اس ملک کی اساس اور بنیاد کے اندر بات شامل ہے۔ روئے زمین پر دو ریاستیں اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے۔ ریاست مدینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قائم فرمایا اور بڑے مختصر عرصے کے اندر وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اتنی فتوحات دی کہ صرف 10 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر صرف مدینہ میں نہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب، بلکہ جزیرہ عرب سے بڑھ کر دیگر ملکوں اور علاقوں کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو ظاہر بات ہے اگر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، آج کون صدی گزر چکی ہے اس ملک کو بنے ہوئے کو، تو یہاں جس طرح جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، بنایا گیا، وہ چیزیں ہمیں آج بالکل نظر نہیں آتی، بلکہ پہلے سے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک اسلامی ملک ہو، اس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ پر ہو، اس کا معنی مفہوم بھی بڑا پاک صاف اور پاکیزہ ہو، تو وہاں پر حکومت اسلام کی، مسلمانوں کی، وہاں پر دستور قرآن و سنت ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس ٹکڑے کے اندر اور ایسے پاکیزہ نظریے پر حاصل کیے ہوئے ملک کے اوپر صحیح بندے کی، مسلمان بندے کی، صحیح العقیدہ کی، صوم و صلات کے پابند کی، قرآن و سنت کے عالم کی جو ہے نا وہ حکومت نہیں آئے گی، وہ ملک نہ کامیاب ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے، اور نہ ہی وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں، سیاست کیا چیز ہے؟ کیا سیاست اسی کو کہتے ہیں جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، جو آج تک ہمیں پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، اسی کا نام سیاست ہے، یا سیاست کوئی اور چیز ہے؟ دوسری بات کہ ملک کے اندر سیاست کرنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر یہودی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہر موقع پر، ہر موڑ پر ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں کو بگاڑنے کی، گمراہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی کارستانیاں جو بیان فرمائی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے ملائکہ کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، حدیث کے بھی دشمن،
مسلمانوں کے دشمن، اسلامی ممالک کے دشمن ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو ان کا یہ حربہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اہل کتاب جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی عرب کے لوگ امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حربہ بھی اپنایا۔ یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آج کچھ لوگ مذہبی لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے نا مذہبی ٹچ استعمال کرتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں تکلف سے، اور وہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں کا طریقہ، اہل کتاب کا یہ طریقہ، انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہم کس طرح اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارا ہر حربہ فیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور حربہ بناتے ہیں، ایسا کرو دن کے شروع میں صبح کے وقت تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ، نبی علیہ السلام پر، آپ کے ساتھیوں پر ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، اعلان کر دو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اور دن کے آخر میں وَقْفُرُوا آخِرَهُ، دن کے آخر میں کفر کرو، انکار کر دو، اسلام سے پھر جاؤ، مرتد بن جاؤ، دوبارہ پھر یہودی عیسائی بن جاؤ۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ جو امی لوگ ہیں نا، ان پڑھ، وہ اور جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، ابھی جو عقیدے کے اندر پوری طرح پختہ اور مضبوط نہیں ہوئے، وہ سمجھیں گے کہ یار اگر یہ اسلام سچا ہوتا، یہ نبی سچا ہوتا، یہ حق پر ہوتے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ایمان صبح کے وقت لائے ہیں، شام کے وقت کافر ہو گئے تو کبھی کافر نہ ہوتے۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ تو بڑے وہ جاننے والے ہیں، زمینی حقائق بڑے سمجھنے والے ہیں، یہ لوگ اس پر اسلام لا کر ثابت قدم نہیں، گویا ان کو پتہ چل گیا ہے، اندر کی بات ان کو معلوم ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اور جو کمزور درجے کے مسلمان، جو نئے نئے ابھی مسلمان ہو رہے ہیں وہ، اور جو اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ رک جائیں گے اور دوبارہ ہمارے عقیدے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ یہ ایسے خباثت یہودی کرتے تھے، صرف اس لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، اگر یہ واقعی سچے ہوتے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، لکھنا پڑھنا جاننے والے، اہل کتاب، آسمانی دینوں پر جو لوگ موجود ہیں، جن کے پاس تورات انجیل موجود ہے، یہ کبھی بھی دوبارہ انکار نہ کرتے۔ یہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہودی صفت لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو یہودی یہ یہاں تک پہنچ جاتے تھے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک ان کا بہت بڑا جرم جو تھا وہ کلمات کو بگاڑنا، ان کو غلط رنگ دینا، ان کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں کلمے کو بگاڑ دینا، یا کسی بھی بات کو، خاص طور پر اسلام کی کوئی بھی جو بات ہے نا، اس کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی لوگ کلمات کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں، لفظی تحریف بھی کرتے ہیں، معنوی تحریف بھی کرتے ہیں، لفظ بھی بدل دیتے ہیں، معنی بھی بدل دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کی، اس میں تھا راعنا کا لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یہ لوگ یہودی، یہ غیر مسلم جان بوجھ کر اس لفظ کو بگاڑ کر راعینا پڑھتے، جس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، ہماری بکریوں کو چرانے والا، ہمارے ڈنگروں کو چرانے والا، یہ قرآن کے الفاظ کو تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ ان کی صفت ہے، اور
یہ اسلام دشمنی کا اظہار اس طرح بھی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ سیاست ہے۔ سیاست، اس کا مفہوم بگاڑ دیا۔ سیاست کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کا مفہوم ہے؟ سیاست کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی، بدل کر ہمارے ذہنوں کو بدل دیا، اور آج ہم لوگ سیاست کو گالی سمجھتے ہیں، سیاست کو گند سمجھتے ہیں، ہم لوگ سیاست کو بہت برا جانتے ہیں، حتیٰ کہ فراڈیے بندے کو ہم کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے، فراڈ کرنے والے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سیاست نہ کر، غلط بیان کو ہم کہتے ہیں سیاسی بیان، جھوٹ، فراڈ، دغے بازی، دھوکے بازی کو ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا سیاست اسی کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو بنی اسرائیل کی طرف آئے وہ سیاست کرتے تھے۔ تسوسهم، وہ ان کی سیاست کرتے تھے، ان کے سردار ہوتے تھے، سیادت و قیادت انہی کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا اللہ اس کی جگہ ایک اور نبی بھیج دیتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور کثرت سے ہوں گے، جو حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، خلیفہ بنیں گے، اور ان خلفاء کے بعد پھر یہ کہنے کی ذمہ داری ہے کون لوگ وارث ہیں؟ انبیاء کے علماء، انبیاء کے ورثاء اس روئے زمین پر علماء ہیں۔ جو کام نبیوں نے کیا وہی کام اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے یہ کرنا ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی بھیجے، کئی ہزار انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے۔ ان ساروں کا کیا کام تھا، وہ کیا کرتے تھے، کس لیے وہ روئے زمین پر آئے، کس لیے اللہ نے ان کو چنا، کس لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اللہ نے یہ سلسلہ سارا کس لیے بھیجا، اس کو شریعت نے صرف ایک لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ لفظ سیاست ہے۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست یہ آسمانی لفظ ہے، یہ وحی سے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اللہ نے جو بات نبی کو بتانی ہے، جو سمجھانی ہے، یا جو اس کے دل میں القاء کرنی ہے، اس نے وہی بات کرنی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے۔ ہمارے نبی نے جو بات بھی کہی ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے، وہ وحی ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، وہ زمینی لفظ نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا لفظ نہیں، بلکہ اللہ نے اس لفظ سیاست کو آسمان سے نازل کیا ہے، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کیا کرتے تھے، کیا نبی یہی سیاست کرتے تھے جو سیاست کا مفہوم معاذ اللہ آج ہم نے لے لیا ہے، جس کو ہم سیاست سمجھ رہے ہیں؟ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء یہی کام کرتے تھے؟ اللہ کا نبی مبعوث کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی اخلاقیات کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو سنوارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے،
اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، معرفت دین کے لیے اللہ رب العالمین کسی نبی کو دنیا کے اندر روئے زمین پر مبعوث کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان سب کی ایک دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے صرف یہ ایک کلمہ سمجھانے کے لیے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر صرف ایک ہی نبی کو بھیج کے پوری دنیا کے اندر یہ بات پیغام پہنچا دیتا کہ لا الہ الا اللہ، تب بھی تو لوگوں کے لیے ماننا ضروری تھا، تب بھی تو فرض ہی تھا۔ لیکن اللہ نے صرف ایک کلمہ سمجھانے کے لیے نا کچھ 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے، لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا الہ اللہ ہے، ہر قسم کی عبادت کا لائق وہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو انبیاء کے جتنے واقعات بیان کیے ان کا سب سے پہلا بیانیہ، ان کی سب سے پہلی بات، ان کا سب سے پہلا سلوگن یہی تھا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا مشترکہ بیانیہ جنہوں نے سیاست کی ہے اس دنیا کے اندر۔ انبیاء اللہ نے ان کو یہ سیاست کروائی ان سے، اور انہوں نے سیاست کی اپنی قوموں کی۔ تو نبی جو دنیا کے اندر مبعوث ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو رب کی معرفت کروانے کے لیے آتا ہے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آتا ہے، ان کو دین سمجھانے کے لیے آتا ہے، گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نکالنے کے لیے آتا ہے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا بنی اسرائیلی انبیاء نے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، پورے قرآن کے اندر 25 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جن میں سے کچھ کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور کچھ کے اجمالی طور پر بیان کیے ہیں، اور بتایا کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر آ کر کیا کیا۔ ان انبیاء نے دنیا کے اندر آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو دین کی معرفت سمجھائی، دین کے احکام بتائے، ظلمتوں کو ختم کیا، ظالموں فرعونوں کا مقابلہ کیا، اس روئے زمین پر زمینی خداؤں کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف جو ہے نا وہ لڑے اور خاتمہ کیا ان کا، اور پوری روئے زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے انہوں نے سر توڑ کوششیں کی، اور کافر اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ اور کفر و شرک کو ختم کر کے پوری روئے زمین پر دین کا قیام اور اللہ کے نظام کے قیام کی انہوں نے سر توڑ کوشش کی، اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ یہ انبیاء نے کام کیا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھیں، ذرا ہمارے ہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بول لو، دھوکہ دے لو، غنڈہ گردی کر لو، قبضے کر لو، کرپشن کر لو، اور لوٹ گھسوٹ جو ہے نا وہ ڈالو، ملک کا بیڑا غرق کرو اور عیاشیاں کرو، بدماشیاں کرو۔ یہ سیاست ہمارے ملک کے اندر۔ کیا یہی سیاست ہے کہ آج جس کا مفہوم اتنا بگاڑ دیا گیا، اور یہ یہودیوں کی سازش، انہوں نے ہمارے اندر اپنے نظام لانچ کیے ہیں۔ آپ ذرا بتائیں مجھے، کوئی بندہ یہ بتائے پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہے؟ اسلام کا نظام یہی ہے، اور ہمارے اندر برطانوی نظام قائم ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر اپوزیشن کا تصور نہیں ہوتا، اور یہاں ہمارے جناب اپوزیشن کے بغیر حکومت ہی کوئی نہیں بنتی۔ اس ایوان کو ہم ایوان ہی نہیں سمجھتے جس کے اندر اپوزیشن نہ ہو۔ گالن گلوچ، تنقید اور الزام تراشی، جھوٹ، دغے بازیاں، یہ سیاست نہیں ہے۔
یہ کام نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں نے نہیں کیا، خلفائے اربعہ نے یہ کام نہیں کیا۔ دین پر جنہوں نے اسلام کو قائم کیا ہے اور اس روئے زمین پر جنہوں نے اس علم اسلام کو اٹھایا اور پوری دنیا پر اس کا جو پھریرا لہرایا، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ ہاں، ایک حاکم وقت کے سامنے ہر بندہ تنقید کا حق رکھتا ہے، اس کے غلط رویے کو ٹوک کر سکتا ہے۔ امیر القومی خادمہم، قوم کا سربراہ، قوم کا امیر حکمران نہیں ہوتا، وہ قوم کا نوکر ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے، ان کی نوکری خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں آتا، چودھری بننے کے لیے نہیں آتا، لوگوں کو سمجھانے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنی بھاری ذمہ داری، اصل میں نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم مقابلہ بازی کر کے نا عہدے کے لالچی حریص عہدے لینا چاہتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے، اور ہمارے اندر جو نظام کی خرابی اس کے اندر آ چکی ہے کہ اگر اس کے سامنے دیندار لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اور اس نظام، بے شک یہ غلط نظام ہو، بعض دفعہ شر کے اندر داخل ہو کے اس شر کو ختم کیا جاتا ہے، غلط نظام کا حصہ بن کر پھر اس کے سامنے بند باندھا جاتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے تو لا محالہ اچھے لوگوں کو اس کے سامنے بند باندھنا پڑے گا، اور وہ انبیاء کی سیاست متعارف کروانا پڑے گی کہ بھائی سیاست یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور بھائی سیاست بہت بڑی ذمہ داری ہے، ادھر کوئی عہدہ مل جائے تو ہماری مبارکیں نہیں جو ہے نا وہ کسی طریقے سے رکتی، مبارک باتیں دیتے ہیں، اور بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا بھار ہے اور بہت بڑا وزن ہے جو اس بندے پر آ گیا جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اپنا ذاتی کوئی کاروبار نہیں کروں گا، ذاتی کوئی کام نہیں کروں گا، میرے سر کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بھار آ گیا ہے، میری بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگوں سنو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اب تم نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، تم نے مجھے اپنا امیر بنا لیا، اگر میں درست بات کہوں تمہارے اوپر میری بات کو ماننا لازم ہے، اگر کسی جگہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں، غلط بات کہوں، غلط فیصلہ کروں، تو مجھے روکنا، مجھے ٹوکنا، میری اصلاح کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے انصاف۔ ہر ریاست کا ہر بندہ کھڑا ہو کے حاکم وقت سے سوال کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر سے ایک بندے نے سوال کر لیا تھا کہ یہ جو آپ نے جبہ بنایا ہوا یہ کہاں سے بنا ہے، جبکہ ہمارے کپڑے جو ہمارے حصے میں آئے اس سے تو بندے کا پورا جبہ ہی نہیں بنتا، اس سے تو پورا سوٹ ہی نہیں بنتا، آپ نے کہاں سے بنا کے پہن دیا؟ اس کا جواب دیا، اس کو یہ نہیں پکڑا اس کو پکڑو، اس کو قید کر دو، اس کو قید میں ڈال دو، اس کی جرت کیسی ہوگی پوچھنے کی؟ نہیں، یہ سیاست ہے، یہ ذمہ داری ہے جس کا حق ان لوگوں نے ادا کیا ہے۔ تو آج بدقسمتی یہ کہ ہم نے ہر غلط کام کو سیاست کا نام دے دیا، ہر غلط کام کو سیاست سمجھ لیا، اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ سیاست نہ کر، جو بھی دھوکہ فراڈ کرتا ہے اس کو ہم سیاسی بندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے سیاست کا اصل مفہوم پہچانو، یہ سارے ایک بھانڈے کے ڈھکن ہیں، یہ کوئی بندے کا پتر نہیں ہے، ان سب نے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، وہ میرے اور آپ کے سامنے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم نے سیاست متعارف کروانی ہے، یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ بھئی سیاست اصل میں کیا ہوتی ہے۔ سیاسی بندے کی ذمہ داری ہے، سیاسی سردار کی ذمہ داری ہے لوگوں کی اصلاح کرے، ان کے عقیدے درست کرے، ان کو عقیدہ توحید سمجھائے۔ ساڈے اپنے عقیدے ٹھیک ہوئی، سانو نہ اللہ دا پتا، نہ نبی دا پتا، نہ قرآن دا پتا، نہ حدیث دا پتا، او بھائی ہمیں تو اللہ معاف فرمائے سورۃ قل ہو اللہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنی آتی، اور ہم لوگوں کے سردار بنے ہوئے سیاست کر رہے ہیں۔
اور جن کو قرآن کا ایک صفحہ اوپر سے دیکھ کر صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ اس اسلامی ملک کے سربراہ بنے پھرتے ہیں، اور اس دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اس دین کو اپنی سیاست، گندی سیاست اور اپنے غلط نظریات کے لیے اس دین کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو بطور ٹچ استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے مغرور چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کون لوگ ہیں جو اس ملک کی صحیح طور پر بام دور کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے کن لوگوں کو یہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور کون لوگ ہیں جس ملک کا معاشی نظام سود کے اوپر مشتمل ہو وہ معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ کوئی ایک بینک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے، کوئی ایک بینک بتائے جو سودی کاروبار نہیں کرتا، جس کے اندر سودی نظام نہیں۔ ہم کہتے تھے میزان بینک بڑا اسلامی بینک ہے، جاؤ وہاں پر دیکھو سود سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی بینکاری ہمارے ملک کے اندر اسلامی نہیں ہے، اور ظلم یہ ہوا کہ ہم نے بینکاری کو بھی اسلامی کا نام دیا۔ یہ تو ایسے ہے نا، کفر کرے اور کہیں اسلامی کفر، یہ اسلامی گناہ ہے، یہ اسلامی سود ہے، اور ہم اس کو اسلامی بینکاری کا نام دے کر معیشت ٹھیک کرتے پھرتے ہیں۔ تو جس ملک کی معیشت کا دار و مدار وہ سود پر ہوگا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، ہم نے پہچاننا ہے کون لوگ خدمت گزار ہیں، کن لوگوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ ملک کے اندر جب بھی برے حالات آتے ہیں کون لوگ ہمیں گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں، کون لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بے لوث، بلا تنخواہ اور بلا کسی لوث کے اور بلا کسی جو ہے نا ایسی جو مراعات لیے کون لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کون جو ہے نا وہ زلزلہ زدہ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، سیلاب متاثرین کا تعاون کرتے ہیں، غرباء کا تعاون کرتے ہیں، اور کون ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اصل خدمت گزار ہیں، دیندار، دین کے عالم، علماء، سمجھنے والے، قرآن و حدیث کے ماہر علماء یہ حق رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا ظلم ہوا، بڑی دیر بعد لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ہمارا اصل کرنے والا کام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، حدیث کے اندر کتاب البیوع پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ کاروبار، نبی علیہ السلام کا پڑھنے پڑھانے والے لوگ کاروبار نہیں کرتے، اور جو کاروبار کرتے ہیں ان کو الف بے بھی نہیں آتی کاروبار کی، ان کو بیوع کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اسلامی طریقے سے اسلامی اصولوں کا پتہ ہی نہیں تجارت کو، اور وہ تجارت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ حلال کیا حرام کیا، ہم اس سے دور ہیں۔ یہ بھی ایک خرابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں سے سیاست کا مفہوم بگاڑا گیا، اور ہم نے یہ سمجھا یہ بڑا غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ گند ہے، یہ گٹر ہے، ہم نے اس میں نہیں جانا۔ اور یہ ان لوگوں کو موقع ملے اور یہ آگے آئے، انہوں نے بیڑا غرق کیا، لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھئی دھوکے کا نام، فراڈ کا نام، کرپشن کا نام، لوٹ گھسوٹ کا نام، اور لوگوں کو تنگ کرنے کا نام، لوگوں کے اوپر مشقتیں ڈالنے کا نام سیاست ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو اپنے سیاسی رہنما سمجھ لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں اس ملک کے حقیقی ورثاء، کن لوگوں نے کلمہ طیبہ اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، کون لوگ ہیں جو نظریہ پاکستان کا علم بلند کرتے ہیں اور وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں کوئی سیادت کا شوق نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے اس الیکشن کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آپ کی امانت ہے، شہادت ہے، تو پھر یاد رکھیں جھوٹی گواہی دینا، شہادت جھوٹی دینا کبیرہ گناہ ہے، امانت میں خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے یہ خیانت انشاءاللہ نہیں کرنی، ہم نے اب جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لالچوں کے عوض اپنے آپ کو، اپنی قیمت صرف ہم 1000 روپیہ لگواتے ہیں، ہم اپنی قیمت ایک بریانی کی پلیٹ لگوا لیتے ہیں، چند ٹکے لگوا لیتے ہیں، یہ ہماری قدر و قیمت ہے۔ ایک مسلمان بندے کی یہی قدر و قیمت ہے۔ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہی لوگ اللہ کے فضل سے دین اسلام کے علم کو لے کر
اور صحیح دعوت کو لے کر اور صحیح سیاست کو، انبیاء والی سیاست اور اس کام کو لوگوں تک پھیلائیں گے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی ہوگی، ان کے اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، ان کو صوم و صلات کا پابند بھی بنایا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے لوگوں کی اخلاقیات بھی درست کی جائیں گی، لوگوں کے رفاہی کام بھی کیے جائیں گے۔ یہ اصل کرنے والا کام انبیاء کا مشن ہے، جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات پہچان کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔